وہ دوپہر سے گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ وہ آج کل وایا بربنی کے پاس ایک ذیلی کئی سو سال قدیمی پتھروں سے بنی ایک ذیلی سڑک اور اس سڑک پر موجود 16ویں صدی میں بنائی گئی چند بلڈنگز کو پینٹ کر رہی تھی۔ وہ اپنا ایزل، کینوس، پینٹ اور برش لے کر دن کے ان اوقات میں وہاں لوگوں کا زیادہ آمد و رفت نہیں ہوا کرتی تھی تب وہاں آ جایا کرتی تھی۔ اس نے ہر زاویے سے وہاں کی کئی تصاویر کھینچ رکھی تھیں۔ وہ ان تصاویر کی مدد سے بھی اس جگہ کو پینٹ کر سکتی تھی، مگر ایک تو اسے کسی بھی لینڈسکیپ کو اس کی اصل جگہ پر موجود رہ کر پینٹ کرنے میں مزہ آیا کرتا تھا، اور دوسرے اسے اپنے روم کی گلیوں میں وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ اگلے ماہ آخر میں فلورنس میں اس کی پینٹنگز کا سولو شو تھا۔ اس بار اس کا موضوع رومن میں لینڈسکیپ تھا۔ کچھ لینڈسکیپس ابھی اسے پینٹ کرنے تھے۔ 4-5 دن لگ کر اس کو پینٹنگ کے خد و خال یہاں آ کر واضح کرنے تھے۔ باقی پھر نوک پلک سنبھالنے کا کام گھر میں اپنے اسٹوڈیو میں کرنا تھا۔ نینی نے اسے بہت تاکید کر کے بھیجا تھا کہ وہ گھر سے بغیر کھانا کھائے جا رہی ہے، لہٰذا پینٹنگ شروع کرنے سے پہلے کہیں باہر سے لنچ کر لے، مگر کام کی دھن میں اسے کھانے پینے کی خواہش ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ یہاں دوپہر میں دکانیں اور بار بند ہو جاتے تھے اور لوگوں کی آمد و رفت بھی قدرے کم ہو جاتی تھی، سو یہ وقت اسے پینٹنگ کے لیے اچھا لگا کرتا تھا۔ 5 بجے کے قریب جب دفاتر کی چھٹی ہونے لگی اور لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو اس نے اپنا پورٹیبل ایزل اور دیگر سامان سمیٹ کر گاڑی میں رکھا تھا۔ سال کے ان مہینوں میں جب وہ روم میں ہوتی تھی تب اسے یہاں اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ان یادوں میں البرٹو اور سلیویا کا پیزیریا بھی شامل تھا۔ تبھی وہ اکثر بیشتر یہاں پیزا کھانے چلی آیا کرتی تھی۔ اپنے بچپن میں وہ یہاں کتنا آتی تھی۔ اس نے گاڑی پیزیریا کے پاس لا کر روکی تھی۔ وہ اندر گئی تھی۔ اندر آتے ہی اسے ایک میز پر وہ بیٹھا نظر آیا، وہ جس سے وہ کل یہاں پر ملی تھی، سکندر، جو شاید پاکستانی تھا یا شاید انڈین، خاموش سا، اپنے آپ میں گم سا۔ وہ آرٹسٹ تھی اور اسے حسن متاثر کرتا تھا، اور وہ شخص مردانہ حسن اور وجاہت کا مجسمہ تھا۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط جسم، چوڑا سینہ، گھنے سیاہ بال جن میں ہلکا سا خم تھا، اس کی پوری شخصیت، اس کے چہرے کا نقش مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ گہری سیاہ آنکھیں جن میں مقناطیسیت تھی، ایک حزن تھا، اداسی تھی اور ایک اصرار تھا۔ اس کے ہونٹوں کا کٹاؤ بڑا خوبصورت تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ اوپری ہونٹ سے زیادہ ابھرا تھا۔ اس کی پیشانی بہت چوڑی تھی۔ ناک آرائی نسل کے کسی فرد کی طرح بالکل سیدھی اور لمبی تھی۔ کل جب اس سے ملنے کے بعد اس نے اس کے بارے میں یہ سب سوچا تب خود ہی ہنس بھی پڑی تھی۔ وہ واقعی پکی آرٹسٹ تھی۔ اسے راستے میں ملتے آتے جاتے لوگوں کو بھی بغور ایک آرٹسٹ کی نگاہ سے دیکھنے کی عادت تھی۔ گھر جا کر اس کی نینی سے گپ شپ ہوئی، پھر سیم کا فون آ گیا اور وہ اس غیر معمولی مردانہ حسن و وقار لیے چہرے کو بھول گئی، مگر اس وقت اسے دیکھ کر اسے وہ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ کیا خوب ہوگا اگر وہ اس چہرے کو پینٹ کر سکے۔ وہ خوش دلی سے مسکراتی اس کے میز کے نزدیک آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنا پیزا کھانے میں مصروف تھا، جلدی جیسے کھانے کو انجوائے نہ کر رہا ہو بلکہ کوئی ضرورت پوری کر رہا ہو۔ وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ سنیور، سکندر، اس نے چونک کر سر اوپر اٹھایا تھا۔ چاؤ، جواباً وہ مسکرایا نہیں تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچانا نہ ہو۔ صرف ایک دن میں تو کوئی کسی کو نہیں بھول سکتا۔ وہ دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ کیسا اتفاق ہے، ہم آج پھر ایک ہی وقت پر یہاں موجود ہیں۔ وہ عادتاً مسکرا کر بولی۔ وہ ہنسانے والی زندہ دل سی لڑکی تھی۔ وہ جواباً اسے خاموش اور اجنبی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتی ہوں؟ جب اس نے مروتاً اور اخلاقاً بھی اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت نہ دی تو کچھ ڈھیٹ بن کر اس نے خود ہی پوچھا، کیا واقعی وہ اس سے نہیں پہچانتا تھا؟ کل وہ اتنی دیر تک ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ساتھ بیٹھ کر پیزا کھایا تھا۔ اسے اس کا پیزا آرڈر کرنے میں مدد کروانے کے لیے اس نے اپنا پیزا ٹھنڈا تک ہو جانے دیا تھا۔ یہاں کئی اور میز خالی ہیں، آپ وہاں بیٹھ جائیں۔ وہ شنجیدگی سے اسے کھرا صاف انکار کر کے دوبارہ سر جھکا کر کھانا کھانے لگا تھا۔ اس کا لہجہ یا الفاظ بدتمیزی والی نہیں تھے، مگر سرد، خشک اور سپاٹ ضرور تھے۔ وہ اس کی وہاں موجودگی سے بے نیاز سر جھکا کر دوبارہ کھانا کھا رہا تھا۔ اپنی اس عزت افزائی پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ شرمندہ سی ہوتے ہوئے وہ ایک دم ہی خاموشی سے اس کے میز کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ شرمندگی اور غصہ محسوس کرتی وہ کاؤنٹر پر آ کر البرٹو سے بات کرنے لگی تھی۔
البرٹو کو یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں تھی کہ اسے کیسا پیزا چاہیے، وہ یہاں آ کر ہمیشہ ایک ہی طرح کا پیزا کھایا کرتی تھی۔ البرٹو سے ہائی ہیلو اور خیر و عافیت دریافت کرتے اس نے مڑ کر دیکھا تو جس میز پر وہ بیٹھا تھا وہ اب خالی تھی۔ وہ اپنا کھانا ختم کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اس کی بد اخلاقی اور بد تہذیبی پر حیران تھی۔ لگتا تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، پھر اس درجہ بد تہذیبی۔ وہ حیران بھی ہوئی تھی اور اس کا موڈ بھی خراب ہوا تھا۔ یہ خراب موڈ اس وقت مزید خراب ہو گیا تھا جب گھر آتے ہی اس نے وکٹوریہ کی کال ریسیو کی۔ اپنی ماں سے بات کرنا اس کے لیے کبھی بھی خوشگوار ثابت نہیں ہوا، ایسا ہی آج بھی تھا۔ پہلے منٹ میں اس کی خیریت پوچھنے اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد اگلے منٹ میں وہ اپنے اصل مقصد اور کام کی بات پر آ گئی تھی۔ میں ریہیب سینٹر سے آ گئی ہوں، اب اپنی ساری زندگی الکوہل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ مجھے کچھ پیسے چاہیے لیزا، جیسے ہی مجھے جاب ملے گی میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گی۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ محبت میں، پیار میں، یارانے میں وہ کبھی بھی یاد نہیں کی جاتی تھی۔ جب پیسوں کی ضرورت پیش آتی تھی تبھی یاد آیا کرتی تھی۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے اس کی ماں کو اپنے چوتھے شوہر سے بھی گزشتہ سال طلاق ہو چکی تھی، اور اس درجہ شراب نوشی ہی کے سبب آئے دن ان کی ملازمت ختم ہو جایا کرتی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں وہ 5 ہی مرتبہ علاج کے لیے جا چکی تھیں۔ ہر بار وہاں سے واپس آ کر اس عہد کو دہراتی تھیں کہ اب شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی، مگر چند ہفتے بھی نہیں گزر پاتے تھے انہیں اپنے عہد پر قائم رہتے۔ اسے وکٹوریہ سے کوئی تلخ یا کڑوی بات کرنا بے معنی محسوس ہوا کرتا تھا۔ لڑا تو وہاں جاتا ہے جہاں کچھ امیدیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں۔ اس کا اپنی ماں سے کبھی ماں اور بیٹی والا تعلق رہا ہی نہیں تھا۔ جب اس کے پاپا سے انہوں نے طلاق نہیں لی تھی، جب وہ سب ایک ساتھ رہا کرتے تھے، وہ تو تب بھی کبھی اسے اپنی ماں نہیں لگتی تھی۔ میں پیسے بھجوا دوں گی۔ وکٹوریہ میلان میں رہتی تھی اور سال کے جن مہینوں میں ان کے پاس نوکری نہیں ہوتی تھی تب وہ اس سے اسی طرح فون پر رابطہ کیا کرتی تھیں۔ اس سے غصہ بھی تھا، وہ دکھی بھی تھی، مگر اس نے کل ہی آن لائن اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دینے تھے۔ نینی مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وہ کچن میں ڈنر کی تیاری کرتی نینی کو اطلاع دیتی اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی تھی۔ وہ اداس تھی، بچپن کی بہت سی محرومیاں تازہ ہو گئی تھیں۔ وہ بے دلی سی کینوس پر رنگ بکھیر رہی تھی، تبھی فون کی بیل بجی تھی۔ سیم، کال کرنے والے کا نام دیکھتے ہی اس کی اداسی ایک لمحے میں دور ہو گئی تھی۔ اس نے لپک کر کال ریسیو کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے سیم کہ اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ اس کے لہجے میں بہن کے لیے والہانہ محبت اور شدتیں تھیں۔ میرا دل مجھے بتا دیتا ہے، وہ جواباً کھلکھلائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سیم کی کھلکھلاتی زندگی سے بھرپور آواز سن رہی تھی۔ اس سے اگر کوئی سچا پیار کرتا تھا، کسی کو اگر اس کی پرواہ تھی، تو وہ صرف اور صرف سیم تھی۔ کہنے کو وہ اس سے صرف 1 سال بڑی تھی، مگر اس کی یوں پرواہ کرتی تھی، یوں اس کا خیال رکھتی تھی جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو۔ بچپن میں جب ان دونوں بہنوں نے ماں اور باپ دونوں کی جانب سے عدم توجہ کا دکھ سہا تھا، تب اس کی پرواہ کرتی تھی، اس سے بے تحاشا محبت کرتی۔ سیم بہن اور دوست ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی ماں اور باپ بھی بن گئی تھی۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی پرواہ کرتے ہیں، ایسے وہ اس کی پرواہ کرتی تھی۔ کیسی گزر رہی ہے تمہاری چھٹیاں؟ سیم نے اس سے پوچھا۔ مزے میں سیم، تم بھی آ جاؤ روما۔ دیگر تمام اٹالینز کی طرح وہ بھی روم کو روما کہا کرتی تھی اور اپنے روما سے اسے عشق تھا۔ ابھی تو میں آفس کے کام سے ترکی جا رہی ہوں لیزا، اگر کام جلدی ختم ہو گیا تو آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ سیم نے عادت کے مطابق اسے اس کی نیک نیم سے پکارا۔ یہ نک نیم اسے دیا بھی اسی نے تھا اور اس سے پکارا بھی وہی کرتی تھی۔ اس نے سیم کو ماں کے فون کی بابت بتایا۔ سیم اس کے مقابلے میں بہت مضبوط اور بہادر تھی۔ وہ اب بھی بردباری اور پیار سے سمجھا رہی تھی۔ کیوں ممی پاپا کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا دل دکھاتی ہو لیز؟ وہ دونوں جیسے ہیں ایسے ہی رہیں گے۔ ممی کو پیسے بھجوا دو، مگر پلیز یہ سوچنا اور دل جلانا چھوڑ دو کہ وہ ایسی کیوں ہیں۔ تم روما میں اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے آئی ہو، خوب انجوائے کرو، اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کتنی پینٹنگز مکمل ہو گئیں۔ سیم نے اس کا موڈ تبدیل کرنے کے لیے فوراً ہی گفتگو کا موضوع اس کی سولو ایگزیبیشن کی طرف موڑ دیا تھا۔ سیم سے اس کی ایک پورا گھنٹہ بات ہوتی رہی تھی، اور 1 گھنٹے بعد جب وہ فون بند کر رہی تھی تب اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ گھنٹے بھر پہلے وہ کس بات سے اداس اور دکھی ہوئی تھی۔ آفس میں وہ اور روبرٹو ساتھ بیٹھے ایک کانٹریکٹ پر نظر ثانی کر رہے تھے۔
روبرٹو بھی اس کی طرح ان کی کمپنی میں ایک لیگل ایڈوائزر تھا۔ جنوبی یورپ میں ان کی کمپنی کی جو لیگل ٹیم کام کر رہی تھی اس کا ایک ذہین وکیل۔ وہ دونوں انتہائی سنجیدگی سے آپس میں پیشہ ورانہ گفتگو کر رہے تھے جب روبرٹو کے آفس کے دروازے پر ایک کھٹکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس آفس میں اپنے عارضی قیام کے دوران اسے ایک علیحدہ کیبن فراہم کیا گیا تھا، مگر کسی نہ کسی ڈسکشن یا میٹنگ کے لیے اس کا زیادہ وقت روبرٹو کے آفس ہی میں گزرتا تھا۔ اس نے اور روبرٹو دونوں نے گیرانو بون کہتی اس خوبصورت نسوانی آواز کی طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ انہیں صبح اور دن کے وقت کا اٹالین میں سلام کرتی لڑکی کوئی اور نہیں، اسے پیزیریا میں ملی لڑکی ہی تھی۔ کیا روم اتنا چھوٹا شہر تھا جہاں یہ لڑکی اسے بلا وجہ بار بار ٹکرا رہی تھی؟ وہ اسے دیکھ کر خواہمخواہ ہی چڑھا۔ وہ زبردستی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی تھی اور یہ چیز اسے اس لڑکی سے چڑ دلوا رہی تھی۔ چاؤ لیزا۔ روبرٹو گرم جوشی سے مسکراتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ وہ انتہائی پراتفاق اور دوستانہ انداز میں اس کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آؤ بیٹھو۔ سکندر نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد فوراً ہی کانٹریکٹ کے صفحات اپنے سامنے کر لیے تھے۔ وہ سنجیدگی سے اس کا مطالعہ کرنے لگا تھا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی ہے، اس لیے پوچھ رہی تھی کہ کہیں تم بیزی نہ ہو۔ لیزا روبرٹو کو جواب دیتے سکندر کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ روبرٹو اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں اٹالین میں بات کرتے رہے اور اسے سلام سے ہٹ کر ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ہاں، یہ ضرور پتہ چل رہا تھا کہ وہ دونوں آپس میں بے تکلف ہیں، غالباً دوست ہیں۔ ہائے، چونکہ اس بار اسے مخاطب کیا گیا تھا اس لیے اسے کانٹریکٹ پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ ہائے، وہ جواباً سنجیدگی سے بولا، آپ نے پہچانا مجھے؟ وہ اس سے انگریزی میں مخاطب تھی۔ یہ سوال اس نے بظاہر مسکرا کر پوچھا تھا، مگر وہ جانتا تھا وہ اس روز پیزیریا میں اس کے اس نہ پہچاننے کا تاثر دینے کا قدرے جتانے والے انداز میں حوالہ دے رہی ہے۔ جی، آپ لیزا ہیں۔ آپ نے پیزیریا میں مجھے پیزا آرڈر کرنے میں مدد کی تھی۔ وہ چہرے پر بغیر شرمندگی کا کوئی تاثر لائے اسے سنجیدگی سے بولا، میں آپ کو یاد ہوں۔ میں سمجھ رہی تھی شاید آپ مجھے پہچانے نہیں ہیں۔ وہ پھر مسکرا کر درپردہ طنز کر رہی تھی۔ روبرٹو، جو ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، فوراً مسکرا کر بولا تھا، آپ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی میں تعارف کروانے والی فارمیلٹی سے بچ گیا۔ لیزا اس کی اس بات پر مسکرائی۔ بلا وجہ اور بات بے بات مسکراتے رہنے سے یہ لڑکی تھکتی نہیں تھی، اس نے کوفت سے سوچا۔ روبرٹو اب اس سے مخاطب تھا، اس تعارف میں بس یہ اضافہ کر لو سکندر کہ لیزا میری بچپن کی دوست ہے۔ ویسے میں اس سے 4 سال بڑا ہوں، ہم اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ میں اسکول میں اس سے سینئر تھا، مگر ہماری دوستی بہت گہری تھی۔ اب اس کی وجہ سے کمرے میں انگریزی بولی جا رہی تھی۔ بہت سے لوگ تو اس غلط فہمی تک میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہیں۔ لیزا ہنس کر روبرٹو اور اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ روبرٹو اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنسا تھا اور ہم دونوں لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے بجائے اس پر خوب ہنسا کرتے تھے۔ وہ سکندر کو بتا رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص پرتکلف انداز میں بہت ہلکا سا مسکرا رہا تھا، شائستگی اور مروت کا مظاہرہ کرتا ہوا۔ میرا تعارف تو پورا ہو گیا، اب تم سکندر صاحب کا بھی مکمل تعارف کروا دو۔ میں ان کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ان کا نام سکندر ہے، یہ اپنے کسی آفیشیل کام سے روما میں ہیں اور انہیں ویجز اور مشرومز والا پیزا پسند ہے۔ اس لڑکی کا نان سیریس باتیں اور بلا وجہ فری ہونا اسے کس قدر برا لگا کرتا ہے۔ کاش روبرٹو یہاں نہ ہوتا تو وہ اسے بتاتا۔ سکندر روما میں ہماری کمپنی کے لیگل ایڈوائزر ہیں، بہت ہی قابل اور ذہین لائر ہیں، آفس ہی کے کام سے 2-3 ہفتوں کے لیے روم میں ہیں۔ روبرٹو لیزا کو بتانے لگا۔ اب اس وقت کانٹریکٹ کا کچھ کام تو ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ روبرٹو سے معذرت کر کے اپنے کیبن میں چلا جائے۔ ان دو دوستوں کو گفتگو کرتا چھوڑ کر لیزا روبرٹو سے انگریزی ہی میں بولی، میٹنگ میں ابھی دیر ہے، میں کچھ جلدی آ گئی۔ میں نے سوچا میں پہلی مرتبہ تمہارے آفس آئی ہوں، تم یقیناً مجھے اپنے ساتھ لنچ کرنے کی دعوت دو گے۔ لنچ کا ٹائم تو ہو ہی گیا ہے، چلو سکندر کہیں باہر چل کر لنچ کرتے ہیں ہم تینوں۔ روبرٹو نے اسے بھی لنچ کی دعوت دے دی تھی۔ اسے اپنا پروفیشنل سنجیدہ انداز برقرار رکھنا تھا۔ وہ انکار کر کے بچکانہ پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں یہ تاثر لیں گے کہ وہ لیزا کو قصداً اگنور کرنا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے انکار کر رہا ہے۔ اوکے چلو، اس نے سنجیدگی سے چلنے کی حامی بھری تھی۔
آفس سے قریب ہی ایک ریسٹورنٹ میں وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی ان کا لنچ سرو نہیں کیا گیا تھا۔ ویٹر نے سب سے پہلے ایک باسکٹ جس میں کئی طرح کے رول رکھے ہوئے تھے اور ایک باؤل جس میں اولیو آئل تھا ان کی میز پر لا کر رکھا۔ وہ دو اٹالین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اسے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ اٹلی کے لوگ اپنے کھانے کا آغاز اس طرح کرتے ہیں۔ لیزا اور روبرٹو نے اپنی اپنی پلیٹوں میں ایک ایک رول اٹھا کر رکھا تھا۔ وہ رول کے ٹکڑے ہاتھوں سے توڑ توڑ کر اولیو آئل میں ڈبو رہے تھے اور اسے مزے لے کر کھا رہے تھے۔ اسے بھی آفر کی گئی تو ان کے کھانوں کے طور طریقوں کا ساتھ دینے کے لیے چند نوالے رول کے اس نے بھی اولیو آئل میں ڈبو کر کھا لیے۔ اس دوران ان کا آرڈر کردہ کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ وہ فرائیڈ مشرومز اور پاستا کھا رہا تھا۔ اس کے اس نان سیریس ایٹیٹیوڈ پر نہ جانا، یہ کافی سنجیدہ قسم کی آرٹسٹ ہے اور خاصی مہنگی بھی۔ روبرٹو لیزا کی طرف دیکھ کر سکندر سے ہنستے ہوئے بولا۔ وہ اسے اس کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بتا رہا تھا کہ گزشتہ دنوں ان لوگوں نے اپنے آفس کا انٹیریئر دوبارہ کروایا ہے۔ اس نئے انٹیریئر میں بورڈ روم اور ریسیپشن ایریا کی دیواروں پر چند پینٹنگز کا بھی اضافہ کیا جانا ہے تاکہ ایک اچھا آرٹسٹک لک بن سکے۔ اس مقصد کے لیے کسی اچھے آرٹسٹ سے ان کی کمپنی کو رابطہ کرنا تھا اور روبرٹو کے مشورے پر انہوں نے لیزا سے رابطہ کیا ہے۔ آج اسی حوالے سے لیزا کی ان کی کمپنی کے کچھ سینئر ایگزیکٹوز کے ساتھ میٹنگ ہے جس میں ان پینٹنگز کا موضوع اور معاوضہ طے کیا جانا تھا اور لیزا انہیں بنا کر دے گی۔ دیکھو پتہ نہیں یہ ہم سے اپنی صرف ایک پینٹنگ کے لیے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ لیزا جواباً ہنسی تھی۔ اب مہنگی آرٹسٹ کے نخرے تو ہوں گے نا۔ روبرٹو کو جواب دینے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ تمہیں آرٹ میں انٹرسٹ ہے؟ اس بار اس کے لہجے اور الفاظ میں نمایاں بے تکلفی تھی۔ اس نے جیسے از خود ہی یہ فرض کر لیا تھا کہ اگر وہ اس کے بچپن کے دوست کا کولیگ نکل آیا ہے تو وہ اس کے ساتھ بے تکلف ہو کر بات چیت کر سکتی ہے۔ نہیں، مجھے بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ فورک سے پاستا کھاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیزا نے بغور اسے دیکھا۔ تم ڈیسٹنی پر یقین رکھتے ہو سکندر؟ کچھ دیر کے بعد روبرٹو سے بات کرتے کرتے لیزا نے اچانک اس سے پوچھا تھا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے اس کا دوستانہ اور بے تکلفانہ انداز میں بات کرنا گراں گزر رہا تھا، مگر وہ اس کا اظہار اپنے چہرے سے ہونے نہیں دے رہا تھا۔ میرا مطلب ہے پہلے پیزیریا اور اب روبرٹو کا آفس۔ یہ تقدیر ہی ہے نا جو ہم بار بار کہیں نہ کہیں مل رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں شاید، اس نے شانے اچکا کر بے نیازی سے بولا۔ انہیں آفس جلدی واپس پہنچنا تھا، اس لیے بقول روبرٹو کے وہ لوگ لنچ جلدی ختم کر کے اٹھ رہے تھے۔ اپنے حساب سے اس نے لنچ کرنے میں 1 گھنٹہ ضائع کر دیا تھا، جبکہ کھانا 10 سے 15 منٹ کے اندر کھا لیے جانے والی چیز تھی۔ روبرٹو تو ہنستے ہوئے اسے بتا رہا تھا آفس ٹائمنگ کے دوران بھی 1.5 سے 2 گھنٹے کا لنچ اٹالینز کے لیے بڑی عام سی بات تھی۔ وہ لوگ ریسٹورنٹ سے اٹھ رہے تھے جب لیزا نے اسے اپنا فون نمبر دیا۔ کیا پتا کبھی تمہیں آرٹ میں دلچسپی ہو جائے اور تم مجھ سے کوئی پینٹنگ بنوانا چاہو۔ وہ بلا وجہ بے تکلف ہوتی مسکرا کر بولی تھی۔ یا قسمت تم دونوں کو ملوانا چھوڑ دے اور تم لیزا سے ملنا چاہو، روبرٹو مسکرا کر بولا تھا۔ وہ لیزا کو چھیڑ رہا تھا۔ لیزا ہنستی تھی۔ ہاں بالکل۔ وہ تینوں آفس آ گئے تھے۔ لیزا اپنی میٹنگ کے لیے چلی گئی تھی جبکہ وہ آتے کے ساتھ ہی اپنے کیبن میں آ گیا تھا۔ اس طویل لنچ میں اچھا خاصا وقت برباد ہو گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے فوراً اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ ان کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔